خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج پلاننگ کمیشن ڈیولپمنٹ پوڈ کاسٹ کی دوسری قسط میں شرکت کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ آج پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے پاکستان کا 75 سالہ سفر اور اس میں آنے والے سیاسی، سماجی اور معاشی اتار چڑھاؤ۔ آج اس اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر احسن اقبال صاحب۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس سفر کے کیا اتار چڑھاؤ رہے اور اس سفر کے دوران کیا اہم مقامات آئے۔ پروفیسر احسن اقبال صاحب، آپ کا آج آنے کے لیے بہت شکریہ۔ سب سے پہلے جو آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان اپنے وجود میں آنے کے بعد سے آج تک اوسطاً 5% گروتھ ریٹ اچیو کرتا رہا ہے اور لوگوں کے لائف سٹائلز بھی بہتر ہوئے ہیں ان 75 سالوں میں، لیکن ری ڈسٹریبیوشن میکنزم جسٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے اور سماج میں ایک طرف تو آئلینڈز آف ایفلوئنس ہیں اور دوسری طرف آئلینڈز آف ڈپریویشن ہیں۔ تو کیا پاکستان اگلے آنے والے 75 سالوں میں بھی اس ڈگر پہ چلتا رہا تو سسٹینیبل گروتھ حاصل کر سکے گا کبھی؟ میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور بہت ہی اس کا جواب بھی فار سائٹڈنس درکار کرتا ہے مستقبل کے حوالے سے کہ ہم کس سمت میں جائیں گے اور کہاں پہ کھڑے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج 75ویں سالگرہ ہے اور ہم میں سے ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے کہ کیا پاکستان وہاں پر کھڑا ہے جہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ 1947 میں جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا تو پاکستان ایک روایتی ملک نہیں تھا۔ کئی ملک ایسے ہیں کہ جو اپنے جغرافیے پہ قائم ہوئے ہیں، کئی ملک ایسے ہیں کہ جو ایک اپنی تاریخ پہ قائم ہوئے ہیں، کئی ملک ایسے ہیں جو کسی زبان کے اوپر یا کسی نسل کے اوپر قائم ہوئے ہیں۔ پاکستان ان سب سے بہت مختلف تھا۔ یہ ایک سوچ، ایک نظریے، ایک خواب کے اوپر تعبیر ہوا تھا۔ اس میں مختلف زبانوں کو بولنے والے بھی تھے، اس میں مختلف نسل والے لوگ بھی تھے، اور اس کا جغرافیہ ماضی میں اس ملک کے نام سے جڑا ہوا بھی نہیں تھا۔ یہ ملک جب بنا تو اس کی اساس کسی جنگ کے اوپر نہیں تھی۔ کئی ممالک جو دوسری جنگ عظیم کے بعد آزاد ہوئے وہ باقاعدہ جنگ ان کی امپیریلسٹ پاورز کے ساتھ ہوئی اور ایک جنگ کے نتیجے میں انہوں نے آزادی حاصل کی۔ پاکستان نے جو آزادی حاصل کی یہ کسی بندوق کی جد و جہد سے نہیں تھی، اس کی بنیاد بیلٹ تھی۔ قائد اعظم نے ایک سیاسی جد و جہد کی اور ووٹ کی طاقت سے پاکستان کو حاصل کیا، مگر بدقسمتی سے 75 سالوں میں پاکستان کے اندر ووٹ کی طاقت کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ مختلف دور آتے رہے جہاں پہ جمہوریت رہی، لیکن تقریباً 35 سال جمہوریت سے ہم پھر دور بھی رہے۔ تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے اس نے پہلی بات یہ کہ پاکستان میں ایک بہت سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جس سے ہماری اقتصادی ترقی میں تسلسل نہیں رہا۔ دوسری بات یہ کہ جب ہمارے ہاں غیر منتخب ادوار آئے، لمبے ادوار آئے، تو اس میں جو دولت کی تقسیم ہے اس میں بھی بہت ناہمواری ہوئی، چونکہ وہ دور پارٹیسپیٹیو نہیں تھا، جس کی ایک بڑی مثال 1960 کا اشرہ ہے۔ 1960 میں یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ تھی، اس دوران ترقی بھی بہت ہوئی اور کہا گیا کہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اس ترقی کی پشت پر چونکہ جمہوریت یا عوام کی شمولیت نہیں تھی، اس نے دو قسم کی ناہمواریاں پیدا کیں۔ ایک جغرافیائی ناہمواری پیدا کی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان، جس کے بطن سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی تحریک نے جنم لیا اور بالآخر وہ بنگلہ دیش بن گیا۔ دوسری جو ناہمواری پیدا ہوئی وہ سماجی ناہمواری تھی، ہیو ناٹس اور ہیوز کے درمیان۔ معاشرے میں یہ جو ایک تفاوت پیدا ہوا، بہت زیادہ فرق پیدا ہوا، اس نے ایک سوشلسٹ تحریک کو جنم دیا اور ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن جو 10 سال میں ہوئی تھی اس کا خاتمہ نیشنلائزیشن کی صورت میں ہوا، اور جب نیشنلائزیشن ہوئی تو وہ سارے گینز جو ہم نے 60s میں کیے تھے وہ سارے ریورس ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑی زندہ مثال ہے کہ جب آپ کی ترقی کی پشت کے اوپر عوام کی شمولیت نہ ہو تو اس سے ایسی ڈسٹورشنز پیدا ہوتی ہیں
کہ جو ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کی انٹرنل ہارمنی کے لیے اور اس کی معیشت کے لیے خطرہ بن جاتی ہیں۔ یہی عمل تقریباً پھر آئندہ بھی چلتا رہا۔ 10 11 سال کے غیر منتخب ادوار آئے جس میں ہم نے جنگیں لڑیں، دوسروں کی ڈالر آئے، لیکن وہ ڈالر کی تقسیم کسی شمولیت عوام کے بغیر ہوتی رہی، مزید ناہمواری آتی رہی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم ایک ایسے مقام پہ کھڑے ہیں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ 75 سال کا سفر جس سمت میں ہم نے کیا ہے وہی سمت ہمیں آگے لے کے جائے گی، یا ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ملک کو ایک استحکام کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ پاکستان کے آج 75 سال کی سنگ میل پہ بہت ساری انٹرپریٹیشنز ہیں مارکیٹ میں کہ ہم یہاں کیوں ہیں، ہمارے مسائل کی اصل جڑ کیا ہے۔ کوئی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر سکا کہ ہم بہت بحیثیت قوم چور ہوتے ہیں، ہم بہت زیادہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں اور ہم دنیا کی ہر قوم سے بڑھ کر زیادہ کرپٹ ہیں، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے۔ کوئی اور تعبیر دے رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ آج آپ سب کے لیے ضروری ہے، جو نوجوان ہیں، کہ ٹھنڈے دل اور دماغ کے ساتھ سوچیں کہ ہمارے کامیاب نہ ہونے کی کیا وجہ تھی۔ میرے نزدیک پاکستان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں رہا، اور سیاسی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے پالیسیز کا تسلسل ہم جاری نہیں رکھ سکے، چونکہ جو اقتصادی پالیسیاں ہیں انہیں کامیاب ہونے کے لیے کم از کم 10 سال کا تسلسل چاہیے ہوتا ہے، اور اگر انہیں اتنا تسلسل نہ ملے تو وہ ادھوری رہ جاتی ہیں اور ان کے فوائد عوام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہم بار بار جو تجربے کرتے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ، کبھی مارشل لاء، کبھی جمہوریت، کبھی صدارتی نظام کی بحث، کبھی پارلیمانی نظام کی بحث، کبھی کون سا سسٹم ہونا چاہیے، تو جب تک یہ بے یقینی رہے گی ہم دنیا کی بہترین پالیسیاں لے آئیں شاید وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گی۔ اسی طرح آپ کو دنیا میں بہت سے ملک ایسے ملیں گے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق ہم سے زیادہ کرپٹ تھے۔ مثال کے طور پہ بنگلہ دیش کا ہمیشہ سکور ہم سے اوپر تھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریٹنگ کے اوپر، کہ وہاں پہ کرپشن ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش ہمیں پیچھے چھوڑ گیا؟ وہ 50ویں سالگرہ کے موقع پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر سماجی اور اقتصادی انڈیکیٹر میں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل وجہ کرپشن نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں پالیسیز میں تسلسل نہیں تھا، ہمارے ہاں استحکام نہیں تھا، ہمارے ہاں بے یقینی تھی۔ اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش نے اگر اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی اپنائی تو وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گیا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میری یہ دنیا بہت دیکھی ہے، جو نیریٹو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ بہت چور ہیں، ہم بہت کرپٹ ہیں، پاکستان اتنا ہی کرپٹ ہے جتنا دنیا کا کوئی اور ملک کرپٹ ہے، اور پاکستان اتنا ہی نیک ہے جتنا دنیا کا کوئی اور ملک نیک ہے۔ تو لہٰذا وی آر اے نارمل نیشن۔ جب آپ ایک ڈیولپنگ سوسائٹی ہوتے ہیں تو ہر دنیا کی ڈیولپنگ سوسائٹی کے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ہائر لیول آف ڈیولپمنٹ پہ جاتی ہے تو اس کے انسٹیٹیوشن سٹرونگ ہوتے ہیں، لوگوں میں خوشحالی آتی ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی بڑھتی ہے، اور وہاں پہ اس محاسبے کے نتیجے میں آہستہ آہستہ وہاں پہ کرپشن بھی گھٹنا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ گورننس بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ رول آف لاء بھی بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم 75ویں سالگرہ کے موقع پہ اپنی بیماری کی درست تشخیص کریں۔ اگر ہمارا تشخیص کا عمل غلط ہوگا تو ہمارا علاج بھی کبھی درست نہیں ہو سکتا۔ اور میرے نزدیک میں پھر یہ کہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پہ متفق ہونا چاہیے کہ یہ ملک پاکستان کے آئین کے علاوہ کسی اور راستے پہ نہیں چل سکتا۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اب جس دور میں ہم ہیں یہ اکنامک ایج ہے، جس ملک کی معیشت مضبوط ہے اس کی خود مختاری مضبوط ہے، اور جس ملک کی معیشت کمزور ہے اس ملک کی خود مختاری بھی کمزور ہے۔ لہٰذا مضبوط معیشت تب بنتی ہے جب کسی ملک کے اندر مضبوط سیاسی نظام جو استحکام کے اوپر اور پلورلزم کے اوپر مبنی ہو، جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کریں
لیکن وہ اختلاف نفرت میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ یہ جو آپ نے نشاندہی کی کہ پالیسیوں کا عدم تسلسل اور سیاسی استحکام سے پاکستان فیس کرتا رہا ہے، اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگوں کو حقیقی نمائندگی نہیں مل پائی، اور لوگوں کو جو سیاسی سپیس یا سماجی سپیس ملنی چاہیے تھی وہ نہیں مل پائی، اور لوگ دیوار سے لگے رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائلاگ نہیں ہے، اور لوگ ریزورٹ کرتے ہیں کانفلکٹ اور وائلنس پر جب ان کو کسی بھی مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک ارتقاء کا عمل ہے جس سے پاکستان گزر رہا ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ کیا پاکستان یہ سپیس دے سکے گا، اور کیا لوگوں کو حقیقی نمائندگی مل سکے گی؟ دیکھیے، پوری دنیا کا جو تجربہ ہے وہ یہی سکھلاتا ہے کہ جو بھی ہیومن پروسیسز ہیں وہ ارتقاء سے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کسی ہیومن پروسیس کو میکینیکلی ری کنفیگر نہیں کر سکتے۔ ایک ڈیجیٹل سرکٹ کو آپ ری کنفیگر کر سکتے ہیں اس کے آن آف کر کے، لیکن جو نیچرل پروسیسز ہیں، جو آرگینک پروسیسز ہیں، وہ دے جسٹ ہیو ٹو ایوالو۔ آپ ان کی جو ایولیوشن ہے اس کو تیز کر سکتے ہیں، اس کو صحت مند کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ تو انسانی معاشرے بھی ارتقاء سے گزرتے ہیں، اور اس لیے جو سب سے بڑا مضبوط ذریعہ ہے کسی بھی ملک کے اندر اس کے نظام کو صحت مند بنانے کا، وہ تسلسل ہے۔ کیونکہ جب تسلسل ہوتا ہے اس سے روایات جنم لیتی ہیں، اور جب روایات جنم لیتی ہیں اس سے صحت مند پرفارمنس یا اس کی جو نظام کی کارکردگی ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اس میں نکھار آتا ہے۔ اور اگر آپ تسلسل نہیں رکھیں گے تو کبھی روایات نہیں بنیں گی، اور جو ادارے ہیں وہ کمزور ہوتے رہیں گے، اور جب بار بار آپ جوڑ توڑ کریں گے تو پھر ادارے کمزور سے کمزور تر ہوں گے اور افراد مضبوط سے مضبوط تر ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے مسائل کا حل شخصیات کے اندر تلاش کرتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کوئی شخصیت مسائل کا حل دیر پا نہیں کر سکی، کچھ دیر کے لیے کر سکی ہیں، اور ان کے جانے کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہتی۔ لیکن جس ملک نے اور معاشرے نے دیر پا ترقی کی ہے، اس نے مضبوط انکلوسو اداروں کو اپنا مطمع نظر بنا کے یا ان کو اپنا گول بنا کے ان کو مضبوط کر کے ترقی کی ہے۔ تو ہمیں بھی اگر پاکستان میں ایک صحت مند معاشرہ بنانا ہے، ایک مضبوط معاشرہ بنانا ہے، تو ہمیں صحت مند اور انکلوسو اداروں پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ وہ اس ملک کے اندر جڑیں پکڑیں، بنسبت یہ کہ ہم کسی شخصیت کو سمجھیں کہ وہ مسیحائی کرے گا یا اور کسی جادو کی چھڑی سے ملک کے مسائل حل کر سکتا ہے۔ یہ تجربہ انسانی زندگی میں ہزاروں سال کی انسانی تاریخ ہے، اس میں بار بار ناکام ہوا ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ احسن صاحب، اگر ہم پاکستان کے 75 سالہ معاشی سفر کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی آؤٹ لک ایک اکانومی آف وار کی ہے رادر دین ایک اکانومی آف پیس کی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں پروڈکٹیو اکانومی نظر نہیں آتی، مختلف سیکٹرز اس طرح سے گرو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آج ایپل نے اناؤنس کیا کہ ایپل 14 وہ انڈیا میں اس کی پیداوار ہوگی، حالانکہ پاکستان آج بھی اپنے عالمی سطح پہ تعلقات کو اسی لینس سے دیکھتا ہے کہ ہمیں سیکیورٹی ایڈ کیا مل سکتی ہے۔ ہم نے آپ کی طرف سے یہ گفتگو سنی کہ یو ایس پاکستان نالج کوریڈور جیسے منصوبے حکومت سوچ رہی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان گریجویٹ کر سکے گا اکانومی آف وار سے اکانومی آف پیس کی جانب؟ دیکھیے، پاکستان میں جو 35 سال مارشل لاء کا دور رہا ہے، اس نے پاکستان کو سیکیورٹی اسٹیٹ میں تبدیل کیا اور جیو پالیٹکس کے اندر پاکستان کو دھکیلا۔ ہم نے غیروں کی جنگیں لڑیں، چونکہ جو مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے وہ لیجیٹیمیسی لینا چاہتے تھے، وہ امریکہ سے اپنے لیے تائید لینا چاہتے تھے، اس کے عوض انہوں نے پورے پاکستان کو جنگوں میں جھونکا اور اس کی ہم نے بڑی قیمت ادا کی۔ پاکستان کو اسی لیے 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے تو ہم نے کہا کہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور اس کے لیے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہمارا بہت بڑا ایک منصوبہ بنا، جس نے ہمیں بڑی مدد دی کہ ہم پاکستان کی جو لوکیشنل ایڈوانٹیج ہے، پاکستان 3 انجنز آف گروتھ ہیں ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا، چائنا اور سینٹرل ایشیا، ان کے سنگم پہ واقع ہے۔ اگر ہم ایک جدید کنیکٹیوٹی کا انفراسٹرکچر
نارتھ ساؤتھ اور ایسٹ ویسٹ بنا دیں تو پاکستان 3 ارب کی آبادی کو جوڑ سکتا ہے، اور یہی ہمارا اصل پوٹینشیل ہے جس کو ہم لیوریج کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم نے سی پیک کے تحت اس منصوبے کو جب شروع کیا تو لوگوں کو بہت اس پہ شک و شبہ تھا کہ ہم اسے کر سکیں گے یا نہیں، لیکن تقریباً 4 سالوں میں $29 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان آئی، توانائی کے منصوبے لگے، انفراسٹرکچر کے منصوبے لگے، گوادر پورٹ کو ہم نے اپ گریڈ کیا، اور ابھی کئی منصوبے شروع تھے۔ لیکن جب پھر 2018 میں چینج آئی تو وہ معاملہ ڈسرپٹ ہو گیا، پھر وہی آئی ول کم بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ عدم تسلسل پالیسیوں کا۔ اور 2017-18 میں آپ کو احمد میں بتاؤں کہ میرے پاس امریکہ کا سفیر، برطانیہ کا، یورپین یونین، جاپان، مڈل ایسٹ، کوئی ایمبیسڈر ایسا نہیں تھا جو آ کے یہ نہیں کہتا تھا کہ ایکسیلنسی یہ بتائیے کہ ہمارے ملک کی کمپنیاں سی پیک کے کس منصوبے میں حصہ لے سکتی ہیں۔ سو پاکستان کا جو برانڈ امیج تھا وہ سی پیک بن گیا تھا، اور دنیا ہمیں کسی وار کی اکانومی کے نظر سے نہیں دیکھتی تھی، وہ ہمیں ایک اکانومی آف کنیکٹیوٹی، اکانومی آف جیو اکنامکس کے حوالے سے دیکھتی تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ پاکستان میں ہم سرمایہ کاری کریں۔ لیکن اگین آئی وڈ سے انفارچونیٹلی اس عمل کو حکومتیں تبدیل ہو سکتی ہیں، لیکن اگر حکومتوں کی تبدیلی کا یہ مطلب ہو کہ ہر وہ چیز جو پچھلی حکومت کر رہی تھی وہ غلط تھی اور اس کو ختم کر دیا جائے، تو یہ عدم تسلسل پھر ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی نتیجہ نکلا کہ وہی چینی کمپنیاں جو اربوں ڈالر کی پاکستان میں انویسٹمنٹ لا رہی تھیں یا لا چکی تھیں، وہ ساری پیچھے ہٹنے پہ مجبور ہو گئیں۔ اور اسی طرح جو یو ایس پاکستان نالج کوریڈور ہے، یہ بھی ایک بڑا انقلابی منصوبہ تھا جو ہم نے شروع کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ چائنا جب ہمیں ہارڈ ویئر بنا کے دے رہا ہے تو ہم سافٹ ویئر امریکہ سے ان کی یونیورسٹیوں سے لیں، اس لیے کہ آج بھی دنیا میں جو ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں۔ میں خود امریکہ میں ایک ٹاپ یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہوں، تو مجھے خود اس بات کا احساس تھا کہ اس ایجوکیشن کی کیا ویلیو ہے۔ تو اسی لیے ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیا کہ ہر سال 1000 پی ایچ ڈی اسکالرز کو ہم اسکالرشپ دیں گے کہ وہ امریکہ کی ٹاپ 10 یونیورسٹیز میں جا کے تعلیم حاصل کر سکیں۔ کوئی پاکستانی اسکالر جو امریکہ کی کسی شعبے میں ٹاپ 10 یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لے، اسے یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ میں پڑھوں گا کیسے، اس کو اسکالرشپ ہے، جاؤ جا کے پڑھو۔ اور ہمارا مقصد تھا کہ 10 سالوں میں 10,000 پی ایچ ڈیز کو ہم ٹاپ یونیورسٹی سے ٹرین کریں، اور یہ لوگ آ کے پھر ہمارے یونیورسٹیز کے اندر پروفیسر بنیں گے، ریسرچرز بنیں گے، ماسٹر ٹرینرز بنیں گے، اور ان کے نتیجے میں پھر پاکستان میں وہ ہیومن ریسورس پیدا ہوگی جو ہمیں آگے لے کے جائے گی۔ لیکن بدقسمتی سے یہ منصوبہ بھی پچھلے 4 سالوں میں پھر کولڈ سٹوریج میں چلا گیا، اور میں ابھی سمجھتا ہوں کہ سی پیک اور یو ایس پاکستان نالج کوریڈور، یہ 2 منصوبے پاکستان کے مستقبل کی کنجی ہیں۔ اگر انہیں ہم کامیابی سے چلائیں تو پاکستان بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے۔ احسن صاحب، آپ کا ویژن 2025 جو آپ نے پاکستان کو دیا، اور اس سے پہلے ویژن 2010 بھی، وہ بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ ہم اپنی جو ایک ریسورس بیس ہے اس کو کیسے ایکسپینڈ کریں، لیکن ہم اس 75 سالوں میں دیکھتے ہیں کہ اس ریسورس بیس کو ایکسپینڈ ہونے کی بجائے ادارے، افراد، گروہ وہ آپس میں ایک جنگ میں رہے ہیں کہ اس کا شیئر میکسیمائز کریں، اور وہ ظاہر ہے شیئر میکسیمائز کرنے کے لیے وہ ریزورٹ کرتے رہے ہیں پاور گریب پہ۔ اس کی وجہ سے ہمارے سماج میں بہت سی انڈرلائنگ فرکشنز ابھر کے سامنے آئی ہیں، لسانی بنیادوں پہ، مذہب کے اوپر اور مختلف چیزوں سے۔ تو آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آج یہ کنسنسس پیدا ہو گیا ہے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم وی شوڈ فوکس آن ایکسپینڈنگ دا سائز آف پائی رادر دین میکسیمائزنگ شیئر؟ دیکھیے، دنیا میں 2 ہی طریقے ہیں، یا یہ کہ آپ پائی کا سائز گرو کریں، یا یہ ہے کہ ایک سکڑتی ہوئی پائی کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ سر پھاڑیں اور لڑیں جھگڑیں۔ اور جو صحت مند طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بجائے ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے کے آپ پائی کا سائز انکریز کریں۔ سو وی ہیو ٹو ہیو اے پرو گروتھ اپروچ، کیونکہ اگر آپ کی اکانومی میں گروتھ نہیں ہوگی، آپ کے وسائل میں بڑھوتی نہیں ہوگی، تو جتنے آپ کے مطالبات ہیں، جتنے آپ کی ضروریات ہیں، آپ ان کے لیے کبھی وسائل پورے فراہم نہیں کر سکتے، اور جب ان میں کانٹریکشن ہوگی تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ آپ اپنے شیئر کے لیے لڑیں گے، اور عملاً یہی اب پاکستان میں ہو رہا ہے۔ میں اس کی ایک پھر مثال دوں گا کہ 2018 میں جب ہم نے حکومت چھوڑی
تو پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ 1000 ارب تھا، اور پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بھی 1000 ارب تھا۔ نہ ڈیفنس ڈیولپمنٹ کی قیمت پہ تھا اور نہ ڈیولپمنٹ ڈیفنس کی قیمت پہ تھی، دونوں اپنے میرٹ پہ 1000 ارب تھے۔ 4 سال کے بعد جب ہم حکومت میں آئے ہیں تو وہی ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو 1000 ارب چھوڑا تھا وہ 550 ارب ملا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 4 سال میں کتنی انفلیشن ہوئی ہے، کتنی ہماری مانگ بڑھی ہے۔ تو بجائے یہ کہ 1000 ارب سے ہم 1800 یا 2000 پہ جاتے، ہم سکڑ کے 550 ارب پہ آ گئے ہیں۔ اب جب آپ کا حجم ڈیولپمنٹ کا بجٹ کا گھٹ جائے گا تو یقیناً اس کے اندر مارا ماری ہوگی، ہر کوئی اپنے مطالبات کے لیے، ہر کوئی اپنے شیئر کے لیے ایک دوسرے کا سر پھاڑے گا کہ اس کو چھوڑ دو، اس کا کاٹو، مجھے دے دو۔ لیکن اگر آپ کا یہ پائی گرو کر رہی ہوگی تو پھر اس میں ہر کسی کو اس کی ضرورت کے مطابق ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے 2013 سے 2018 میں پاکستان کی ٹیکس کلیکشن کو دگنا کیا، تو ڈیفنس کو بھی اتنا ملا جتنا ڈیفنس کو چاہیے تھا، اور ڈیولپمنٹ کو بھی اتنا ملا جتنا ڈیولپمنٹ کو چاہیے تھا۔ لیکن جب ہماری ٹیکس کلیکشن اور ریسورس اویلیبلٹی میں اضافہ نہیں ہوا تو نتیجہ یہ ہے کہ آج اب یہ امبیلنس ایسا ہے کہ ڈیفنس کے لیے تو 1500 ارب ہے لیکن ڈیولپمنٹ کے لیے 700 ارب رہ گیا۔ اگر ہمارا ڈیولپمنٹ کا شیئر شرنک کرے گا تو یقیناً پھر ہماری انٹرنل سیکیورٹی کو چیلنجز ہوں گے۔ ہمارے نوجوان اگر انہیں اچھی تعلیم نہیں دیں گے، ہم اچھا روزگار نہیں دیں گے تو یہ انتہا پسندی کی طرف جائیں گے، سوسائٹی میں کانفلکٹ ہوگا، سوسائٹی میں ناہمواری ہوگی۔ یہ سارے بیج ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کو انٹرنلی طاقتور نہیں کرتے، کمزور کرتے ہیں۔ تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں اپنی گروتھ کے اوپر فوکس کرنی چاہیے اور ایک اکنامک نیشن بننے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ آج دنیا میں جنگ جو ہے وہ سیاسی نظریات پہ نہیں ہو رہی۔ 20ویں صدی تھی جس میں سیاسی نظریات کی جنگ تھی، کمیونزم تھا، کیپٹلزم تھا، نان الائنڈ موومنٹ تھی، بڑے بڑے سیاسی آئیڈیالوگز پیدا ہوئے۔ آج 21ویں صدی میں وہ ملک کامیاب ہے جس کے پاس اکنامک آئیڈیالوجی کی لیڈرشپ ہے، اور اکنامک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ 3 چیزوں پہ ہے۔ ہاؤ مچ ویلتھ یو کین کریٹ، آپ کتنی دولت کی افزائش کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اس دولت کی تقسیم آپ کیسے کرتے ہیں، کیا وہ مساویانہ ہے یا غیر مساویانہ ہے۔ نمبر 3، آپ کا یہ سسٹم گلوبلی کمپیٹیٹیو ہے یا نان کمپیٹیٹیو ہے، چونکہ اس گلوبلائزیشن کے دور میں کوئی سوسائٹی ان ایفیشینٹلی دولت کریٹ نہیں کر سکتی۔ اگر آپ نے ایک باقاعدہ مضبوط پائیدار ترقی کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو گلوبل کمپیٹیٹیونیس کے معیار کے اوپر خود کو ڈھالنا ہوگا۔ اگر آپ نہیں آئیں گے تو باہر سے کوئی ملٹی نیشنل آئے گی، وہ آپ کو کھا جائے گی آ کے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہماری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھائیں، ہم اپنی کوالٹی کیسے بڑھائیں، اور ہم اپنی سوسائٹی میں انوویشن کیسے بڑھائیں، کیونکہ یہی 3 کرنسیز ہیں جن کے اوپر اب ماڈرن اکانومی چلتی ہے۔ ایسے صاحب، اس ساری گفتگو کا سب سے بڑی سٹیک ہولڈر تو عوام ہے، اور عوام کا آپ سے بخوبی یہ کوئی اور نہیں جانتا کہ 64% آلموسٹ حصہ جو ہے وہ نوجوانوں پر مبنی ہے۔ اس فیکٹ نے سیاسی جماعتوں کے لیے بھی ایک سوال کھڑا کیا ہے کہ آیا وہ تیار ہیں پالیٹکس آف پیٹرنیج نیٹ ورک سے ٹرانزیشن کرنے کے لیے پالیٹکس آف پبلک سروس ڈیلیوری کے لیے۔ تو اس آن گوئنگ ڈبیٹ کے اوپر آپ کے تاثرات جاننا چاہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے چیلنج ہے اور ہر سوسائٹی کے لیے چیلنج ہے، اور خاص طور پہ پاکستان جیسی سوسائٹی جس میں تقریباً 2/3 پاپولیشن از ینگ، اور اب خاص طور پہ ہر جو ہمارا الیکشن ہے اس میں تقریباً 1 کروڑ کے قریب فرسٹ ٹائم ووٹرز ہوں گے، اور یہ وہ نسل ہے جس نے ماضی میں زیادہ تاریخ نہیں دیکھی ہوئی۔ ہماری نسل نے تو پچھلے 50-60 سال کے مد و جزر دیکھے ہوئے ہیں، اس سے ہماری کچھ پولیٹیکل ایجوکیشن ہوئی ہے۔ اس نسل کو ایڈوانٹیج بھی ہے چونکہ دے آر کوئک لرنرز، ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے، لیکن اس نسل کا ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ان کا جو سپین آف اٹینشن ہے وہ 15 سیکنڈ پہ آ گیا۔ پہلے ٹویٹر کا 2 منٹ کا کلپ تھا، پھر ٹک ٹاک کا شاید 1 منٹ کا ہوا، اب وہ 15 سیکنڈ پہ آ گیا۔ تو آپ کو لہٰذا اس نسل کے ساتھ میسیجنگ کرنے میں بہت کرسپ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اپنے فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں کہ آپ بہت بنیادی
جو مباحثے ہیں وہ نہیں کر سکتے 15 سیکنڈ کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ باخبر رہیں کہ آج کے دور میں جو سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے جس سے آپ اطلاعات حاصل بھی کر سکتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے جس سے آپ کو لوگ مینوپولیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو آج کے دور میں سب سے بڑی جو ایک چیلنج ہے وہ نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ وہ فلٹر کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکیں کہ فیک نیوز کیا ہے اور صحیح نیوز کیا ہے, بجائے یہ کہ وہ اس سے کیری ہو جائیں. تو پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے چیلنج ہے, اور خاص طور پہ جو پرانی پارٹیز ہیں جن کی روٹس ٹریڈیشنل سیگمنٹس کے اندر بہت سٹرونگ ہیں, کہ وہ اب اس نئی ریالٹی کو امبریس کریں کہ جس میں ایک بہت ینگ پاپولیشن ہے, نوجوانوں کو زیادہ جگہ دیں. اور اس کے لیے جمہوریت کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں اب لوکل باڈیز پہ توجہ دیں, چونکہ لوکل باڈیز ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جس کے ذریعے نئی نسل اس میں داخل ہو سکتی ہے, اس میں جمہوریت کی تربیت حاصل کر سکتی ہے, اور اس سے پھر وہ رائز کر سکتی ہے. پوری دنیا کے اندر یہ چیز ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوکل گورنمنٹس کے نظام کو وہ اہمیت نہیں ملی کہ جو اس کو ملنی چاہیے تھی, اور اب میں امید کرتا ہوں کہ سب پولیٹیکل پارٹیز نے اس بات کو ریئلائز کیا ہے, اور وہ سب کمیٹڈ ہیں کہ مستقبل میں اگر ہم اسٹرانگ لوکل گورنمنٹس بنائیں گے, اس سے نہ صرف نوجوانوں کو موقع ملے گا بلکہ ہمارے جو مقامی مسائل ہیں, جو سروس ڈیلیوری ہے, اس میں بہت بہتری آئے گی. ایسے سب پاکستان کا جو خواب دیکھا گیا تھا وہ بڑے پلورلسٹک, ایک بڑے ڈائیورس, ایک بڑے پروگریسو پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا. آج کا پاکستان بڑا پولرائزڈ ہے. آپ کو میں نے اکثر کہتے ہوئے سنا ہے کہ وی کین بی ڈفرینٹ یٹ ایکولس. آپ سے اس کے بارے میں مزید جاننا چاہیں. دیکھیے, میرا خیال ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ یک رنگی کا نام نہیں ہے. جمہوریت اس بات کا نام ہے کہ آپ ڈائیورسٹی میں یونٹی کیسے پیدا کرتے ہیں. جمہوریت اس بات کا نام ہے کہ آپ یہ حق تسلیم کریں کہ جیسے مجھے اپنی رائے کا حق ہے, دوسرے کو ایک مختلف رائے کا حق ہے. ہم ایک دوسرے سے رائے میں مختلف ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم ایک جیسے بھی ہو سکتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو بی سیم ان آرڈر ٹو بی ایکول. آپ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں یٹ یو کین بی ایکول. اور اس کی اکثر میں مثال یوں دیتا ہوں کہ جیسے 4 نابیناؤں کی اور ہاتھی کی کہانی ہے, کہ 4 نابیناؤں کو کہا گیا کہ آپ ہاتھی کو چھوئیں اور بتائیں کہ وہ کیسا جانور ہے. تو ایک نابینا نے ہاتھی کی ٹانگ کو ہاتھ لگایا, تو اس نے کہا ہاتھی تو ایک بہت بڑا کالم ہے, جیسے کوئی بہت بڑا ایک ستون ہے. دوسرے نے اس کے پیٹ کو ہاتھ لگایا, تو اس نے کہا ہاتھی تو ایک کوئی بڑی چٹان کی طرح کا جانور ہے. تیسرے نے اس کے کان کو پکڑ لیا, اس نے کہا تم سب غلط کہتے ہو, ہاتھی تو بڑا فلفی سا اینیمل ہے, بڑا نرم سا اینیمل ہے. چوتھے نے اس کی سونڈ کو پکڑ لیا, اس نے کہا تم سب غلط ہو بھئی, ہاتھی تو سانپ کی طرح کا جانور ہے. اب دیکھیے, وہ چاروں حقیقت بیان کر رہے تھے, ان میں سے کوئی بھی غلط نہیں تھا, لیکن ان کی حقیقت ان کے اپنے تجربے اور ان کے اپنے احساس محسوسات سے عبارت تھی. لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ ان چاروں کے مجموعے کے اندر تھی. تو بسا اوقات ہم سب جو بات کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے مشاہدے اور تجربے کی روشنی میں اسے حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ شاید اس سے بڑی ہوتی ہے, جو ہم سب کی حقیقتوں سے مل کر ایک حقیقت بنتی ہے. تو ہمیں ہمیشہ یہ گنجائش رکھنی چاہیے کہ جیسے میں ایک مشاہدے سے کسی بات کو حقیقت سمجھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی اور تجربے اور مشاہدے سے دوسرے بندے کو ایک دوسری حقیقت پتہ ہو, اور ہم سب اختلاف کے باوجود کوئی ایک چیز ہی بیان کر رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی اہم چیز اس لیے ہے کہ میں خود ایک وکٹم ہوں ہیٹ کا, کہ میرے جسم میں ایک گولی ہے جو ایک نوجوان نے نفرت کے اوپر مجھ پہ چلائی, چونکہ اس کے دماغ میں نفرت کا بیج ڈالا گیا تھا. تو یہ جو انٹالرنس ہے, جو ایکسٹریمزم ہے, یہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے ایک بہت بڑا زہر ہوتی ہے. اور جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک عقل دی ہے, سوچ دی ہے, اس کا سب سے بڑا دشمن ہیٹ اور پریجوڈس ہے. انسان کے دماغ میں جب آپ تعصب کو جگا دیں تو اس کی ریشنلٹی ختم ہو جاتی ہے. پھر وہ دنیا کو اپنی اینک کے رنگ سے دیکھتا ہے. اگر کسی کی آنکھوں پہ آپ پیلی اینک لگا دیں تو اسے سب پیلا نظر آئے گا. اگر کسی کی آنکھ کے اوپر آپ نیلے رنگ کی اینک لگا دیں تو وہ ہر چیز کو نیلا دیکھنا شروع ہو جائے گا.
اصل بات یہ ہے کہ ہمیں جب دنیا کا مشاہدہ کرنا ہے تو ان رنگوں سے نکل کے اپنی آبجیکٹیوٹی کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. جب آپ پریجوڈس اور ہیٹ کو اپنے دماغ پہ حاوی کر دیں گے تو پھر آپ حقیقت کو نہیں جان پائیں گے. آپ اسی حقیقت کو دیکھیں گے جو حقیقت آپ دیکھنا چاہتے ہیں, اور ضروری نہیں کہ وہی حقیقت درست حقیقت ہو. اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایک قوم تب بنتی ہے کہ جب اس کے لوگ اپنے اختلاف کو تقسیم کا ذریعہ نہ بنائیں, بلکہ اپنے اس اختلاف کو اس قوم کے اندر نئے خیالات کے ابھار کا ذریعہ بنائیں. جو کانفلکٹ آف آئیڈیاز ہیں ایکچولی وہی انوویشن پیدا کرتے ہیں, اور جب کانفلکٹ آف آئیڈیاز نہیں ہوں گے تو پھر وہاں پہ جمود ہو جائے گا, اس معاشرے کے اندر تخلیق ختم ہو جائے گی. تخلیق تو ہوتی ہی ڈیبیٹ سے پیدا ہے, لیکن اگر وہ ڈیبیٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت, ایک دوسرے کے سر پھاڑنے کا نام بن جائے تو پھر تخلیق نہیں ہوتی, پھر تخریب ہوتی ہے. اس سب آج ہماری عوام کا اعتماد ریاست پہ ڈاواں ڈول ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. تو ریاست کا عوام کے ساتھ جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 75 سال کے بعد پاکستان کو ضرورت ہے ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی عوام کے ساتھ؟ دیکھیے, پاکستان کے پاس ایک سوشل کانٹریکٹ موجود ہے, ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا. ہمارا جو آئین ہے وہ شہریوں کے حقوق کو بھی متعین کرتا ہے, وہ ریاست کے حقوق کو بھی متعین کرتا ہے. اور اگر ہمارے اکثر لوگوں نے آئین کو نہیں پڑھا, اس کے جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں وہ دنیا کے بہترین نظام کی نشانی ہے یا اس کی تصویر ہے. کسی بھی دنیا کا بہترین نظام لے آئیں تو جو کچھ وہ کہتا ہے وہ اس میں ہے, اور پھر ہم نے اپنے دین سے بھی جو تعلیمات لی ہیں وہ سب بھی ہمارے آئین کے اندر ہیں. لیکن ہمارا مسئلہ نان امپلیمنٹیشن کا ہے. ہمارا جو سب سے کمزور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے. اور دیکھیے, جیسے کہ قرآن مجید ہمارے پاس ایک اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے, لیکن ہم اس پہ عمل اگر نہیں کرتے اور ہماری زندگی میں انتشار ہے تو نعوذ باللہ ہم اس میں قرآن کو تو قصوروار نہیں کہہ سکتے نا, وہ تو نظام موجود ہے, عمل تو ہم نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کا آئین موجود ہے, اس کے اندر ایک بہت اچھا سماجی کانٹریکٹ موجود ہے کہ شہریوں کے اور ریاست کے کیا حقوق ہونے چاہیے, ریاست کی شہریوں کی طرف کیا ذمہ داری ہیں اور شہریوں کی ریاست کی طرف کیا ذمہ داری ہیں. بدقسمتی سے ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک مضبوط پاکستان بنانے کے لیے ہمیں اپنے آئین کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے. چونکہ یہ جب آئین بنا, پاکستان ایک حادثے سے گزرا تھا, اور اس بڑی قیمت کے بعد سب کٹھے ہوئے اور سب نے اتفاق رائے کیا. اور آج خدا نہ خواستہ اگر یہ آئین جو ہے مفقود ہو جائے یا اس کو ہم غیر مؤثر کر کے پھینک دیں, متروک کر دیں, تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کوئی شخصیت ایسی ہے جو سب کو اکٹھا بٹھا کے ایک نیا آئین بنا لے گی, اور ہم پھر بالکل منتشر ہو جائیں گے. تو جو چیز ہمیں اس وقت کامن ہے, اس وقت کوئی مذہبی جماعت ہے, کوئی سیکولر جماعت ہے, کوئی قومی جماعت ہے, کوئی نیشنلسٹ ہے, کوئی مین سٹریم ہے, کوئی کسی نظریے کی ہے, کوئی سوشلسٹ ہے, کوئی اسلامی ہے, سب پاکستان کے آئین پہ متفق ہیں. اور اس اتفاق کو ہمیں اپنے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی سمجھنا چاہیے. احسن صاحب, 2013 میں جب آپ کو موقع ملا تو آپ نے ٹرن اراؤنڈ ملک کو کرنے کی بات کی. آج پھر آپ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں, اور ہمیں ترقیاتی بجٹ میں سے 20,000 انٹرنشپ پروگرام جیسی خبریں مل رہی ہیں, 20 متوسط جو ضلع اضلاع ہیں ان کے لیے ترقیاتی پروجیکٹس کی خبریں مل رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کیا جا سکتا ہے کہ 2047 کا پاکستان 2022 کے پاکستان سے مختلف ہو؟ دیکھیے, میری دعا یہ ہے کہ مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں 2023 کیسا ہوگا. میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ مجھے 2023 سے زیادہ 2047 کی فکر ہے. 2047 میں پاکستان 100 سال کا ہوگا, اور شاید اس کمرے میں بیٹھے سب لوگ 2047 کو دیکھیں گے سوائے میرے, چونکہ ہم اس عمر میں نہیں ہوں گے. لیکن آپ سب انشاءاللہ تعالی 2047 میں پاکستان کو دیکھیں گے, اور آپ میں سے ہو سکتا ہے کوئی میری جگہ بیٹھا ہو. لیکن مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی نسل, جو ہماری اولاد کی نسل ہے, کیا یہ بھی جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو میری نسل کی طرح شرمندہ ہوگی, یا سر اونچا کر کے کہے گی کہ نو فائنلی وی ڈڈ اٹ. دیکھیے, 1997 میں پاکستان 50ویں سالگرہ بنا رہا تھا.
اور میں پہلی دفعہ حکومت میں شامل ہوا تھا. میں چونکہ امریکہ سے پڑھ کے آیا تھا, مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی میں کوئی روایتی کام کرنے کی بجائے کوئی پڑھا لکھا کام کرنا چاہتا ہوں. تو اگر ڈاکٹر مہاتیر نے ملیشیا 2020 ویژن کے ذریعے ملیشیا کو بنا دیا تو ہم کیوں نہیں پاکستان کو ایک ویژن بنا کے کر سکتے. تو انہوں نے کہا ضرور کیجئے. تو آپ اس طرح کریں, پہلے آپ ملیشیا جائیں, وہاں ڈاکٹر مہاتیر کی ٹیم سے ملیں اور دیکھیں انہوں نے کیا کیا تاکہ اس کی روشنی میں اپنا پلان بنائیں. تو ایک ڈیلیگیشن میں نے لیڈ کیا, ملیشیا گیا. اب وہاں پہ جس سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیا کیا, وہ کہتے جی ہم آپ کو کیا بتائیں, 60s میں تو ہم پاکستان کو فالو کرتے تھے, ہم آپ کے ماڈل کو سیکھتے تھے, تو ہم نے تو آپ سے سیکھ کے جو کچھ کیا, ہم آپ کو اب کیا واپس بتائیں کہ کیسے کرنا ہے. خیر ہم واپس آ کے ہم نے بڑی محنت کر کے ویژن 2010 بنایا کہ بائی 2010 وی شوڈ بی ان دا مڈل انکم کنٹریز. لیکن 2 سال بعد مارشل لا لگا, انہوں نے اٹھا کے ویژن باہر کھڑکی سے پھینک دیا. پھر ہم ولڈرنس میں 9 سال, فائنلی 2013 میں پھر حکومت میں آئے. پھر پرائم منسٹر نواز شریف نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون سی ذمہ داری لینا چاہیں گے. تو میں نے پھر انہیں کہا جی وہ ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے, تو میں پلاننگ میں جا کے وہ ویژن پہ کام کرنا چاہوں گا. تو ہم نے پھر سب کو اکٹھا کیا اور سب سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کیا, سارے اسٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا, ویژن 2025 بنایا. اور جب وہ بنایا, آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا, آپ میں سے کچھ لوگ اتنا بھی, اگر یاد ہونا چاہیے, ویسے اتنی پرانی بات نہیں ہے, پاکستان میں 16 سے 18 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی. اتنی دیر کے لیے بجلی نہیں آتی تھی کہ آپ کے گھر کے اندر جو یو پی ایس لگے ہیں ان کی بیٹریاں چارج ہو جائیں, اور لوگ لالٹین اور موم بتی جلاتے تھے. اور اخبار کے اندر یہ سرخی لگ گئی تھی کہ پاکستان از بیک انٹو اسٹون ایج. 2013 میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب ایک خودکش بمبار کہیں نہیں پھٹتا تھا اور 12 15 20 بندے اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا تھا. کراچی کی حالت یہ تھی کہ جو مرد اپنے گھر سے نکلتا تھا اس کی ماں, بیوی, بیٹی, بہن مسلح پر بیٹھ جاتی تھی کہ اللہ میاں میرے شوہر, بیٹے, بھائی کو شام کو خیریت سے لے آنا. یہ کراچی تھا. لیکن الحمدللہ ہم نے نیک نیتی سے محنت کی. تو 2018 کے الیکشن میں نہ توانائی پاکستان کا مسئلہ تھی, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, نہ لا اینڈ آرڈر پاکستان کا مسئلہ تھی. دونوں مسئلے حل ہو چکے تھے اور ہم کامیابی سے آگے بڑھ رہے تھے. لہٰذا 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے ایک اسٹڈی جاری کی کہ دنیا کے مختلف ملک 2030 میں کہاں ہوں گے. آج بھی آپ نیٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اسی ٹریجیکٹری پہ رہا تو 2023 تک اٹ ول بی ان دا ٹاپ 20 اکانومیز آف دا ورلڈ, وچ وی تھاٹ واز ویلیڈیشن آف آر ویژن 2025, جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ 2025 تک ہم ٹاپ 25 اکانومیز میں آئیں گے. تو وہ ہم چل رہے تھے. لیکن پھر کیا ہوا, 2018 میں تبدیلی آ گئی. تبدیلی نے اٹھا کے ویژن پھر کھڑکی سے باہر پھینک دیا. تو آج پھر بیٹھ کے ہم ٹرن اراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پھر ایک ایسے مقام پہ کھڑا ہے کہ جب ہم حکومت میں آئے تو آخری سرمائی میں وزارت خزانہ نے قسط جو ڈیولپمنٹ بجٹ کی تھی وہ جاری کرنے سے انکار کر دیا, ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. تو فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا کنٹری, اپریل, مئی اور جون 3 مہینوں کے لیے جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس کی قسط جاری نہیں ہوئی. یہ کبھی نہیں ہوا تھا. جب نیوکلیئر سینکشنز لگی تھیں تب بھی میں پلاننگ میں تھا, تب بھی یہ مشکل ہم نے نہیں دیکھی تھی. تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ وزارت خزانہ نے کہا کہ ہمارے پاس دینے کے لیے 1 روپیہ نہیں ہے اور ڈیولپمنٹ بجٹ پاکستان کا جاری نہیں ہوا. اس سے آپ خود اندازہ کر لیجیے ہم کہاں تھے. اب پھر ہم لگ گئے ٹرن اراؤنڈ کریں. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہر 5 سال کے بعد ہم نے اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ ہی کرنا ہے, یا اس ملک کو فائنلی ایک ایسے راستے پہ ڈالنا ہے کہ اس کو دوبارہ کبھی ریورس نہ لگے, یہ یو ٹرن نہ لے, یہ سیدھا ہی اوپر کی طرف جاتا رہے. اور یہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب ہم اس ملک کے استحکام پہ یکسو ہوں گے, ہم اس ملک کے اندر اپنے اختلافات کو بجائے سڑکوں پہ بات چیت کے ذریعے حل کریں گے, اور ہم اس ملک کے اندر آپس میں ایک باہمی احترام کا رشتہ بنا کے اس ملک کی اندرونی وحدت کو مضبوط کریں گے. میں چائنا گیا کافی عرصہ پہلے, تو وہاں ایک سینئر لیڈر سے میں نے پوچھا کہ آپ کی ترقی کا کیا راز ہے.
انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بڑا ایک تکنیکی فلسفیانہ جواب دے سکتا ہوں، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ سے میں مختصر اور سچی بات کروں گا کہ اگر آپ سیاسی استحکام پیدا کر لیں، اپنی پالیسیوں میں تسلسل رکھیں اور سماجی وحدت، سوشل سالیڈیرٹی، یہ 3 چیزیں پیدا کر لیں تو آپ پوری دنیا کے سرمایے کے لیے مقناطیس بن جائیں گے اور آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ سرمایہ خود ہی آپ کو آگے لے جائے گا، چونکہ آپ اتنے مضبوط آپ کی بنیادیں ہیں کہ آپ کو صرف ایک پرکشش ڈیسٹینیشن بننا ہے. تو آج اگر پرکشش ڈیسٹینیشن بننا ہے جس میں پوری دنیا کا مقابلہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، پھر ہنگامہ خیزی کے ساتھ ہم نہیں بن سکتے، کیونکہ جو بین الاقوامی سرمایہ ہے یہ اس جگہ پہ جا کے لینڈ کرتا ہے کہ جہاں پہ پرسکون پانی ہو. جو لوگ کبھی شکار کرتے ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ مرغابی جیسے پانی پر بیٹھتی ہے، آپ ایک پتھر بھی پھینک دیں پانی کے اندر، وہ لہر اگر ہوگی تو وہ پرندے اڑ جاتے ہیں. تو یہی مثال آج دنیا میں اکانومیز کی ہے کہ آج ویتنام، کمبوڈیا، لاؤس، میانمار، آپ دیکھیے ویتنام ہم سے آبادی میں آدھا ہے، 10 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن $30 بلین فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سالانہ، $30 ارب سالانہ. پاکستان 22 کروڑ کی آبادی ہے، آج ہم $1.5 ارب سالانہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. کوئی بات ہے دنیا میں ہم کتنا پیچھے ہیں؟ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم خود کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ یا ایک اٹریکٹیو انوائرمنٹ بنانے میں ناکام ہیں. ہم ہنگامہ خیزی کے اندر لگے ہوئے ہیں. آج کا دور ہنگامہ خیزی کا نہیں ہے، سر پھینک کے کام کرنے کا ہے، محنت کرنے کا ہے اور دوسروں کے مقابلے میں خود کو تیز کرنے کا. احسن اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ہم سب آپ کی امید سے تھوڑی سی امید اور آپ کے جذبے سے تھوڑا سا جذبہ لینا چاہیں گے. اب ہم سوال کے لیے ویلکم کریں گے آڈینس میں سے. سو وی ول بی ٹیکنگ 6 questions in total, 3 from this side and 3 from this side. السلام علیکم. ایکچولی مائی کویشچن، جیسا آپ نے پہلے بھی کہا کہ ہماری جو کچھ پارٹیز ٹریڈیشنل اس کے اوپر چل رہی ہیں اینڈ ہماری یوتھ کا اٹینشن اسپین بھی کم ہو گیا اینڈ دیر آر مینی تھنگس جو کہ ہماری یوتھ نہیں سمجھتی اور اس 15 سیکنڈس کے اندر اس کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے. تو پرسنلی کمنگ فرام دس پوائنٹ آف ویو، ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دا تھنگس جو کہ آج کل ایک سچویشن بنی ہوئی ہے اینڈ دا تھنگس وی آر ٹرائنگ ٹو پش آر کنٹری فارورڈ. جیسے لائک یو سیڈ کہ بار ٹرن اراؤنڈ نہیں کر سکتے، اس کا صرف ایک ہی ہمارے پاس حل ہے کہ وی میک آر یوتھ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. کیونکہ ہماری یوتھ صرف اوپر جو فارم ہے وہ صرف اس کو دیکھ رہی ہے. آور یوتھ از ناٹ ڈائیونگ ان ٹو دا تھنگس دیٹ ہماری گورنمنٹ یا جو بھی اس کے اسٹیپس لے رہی ہیں. سو وٹ ڈو یو تھنک دیٹ جو اولڈر پارٹیز ہیں، دا ٹریڈیشنل پارٹیز، وٹ ڈو دے ہیو ان ہاؤس کہ وہ اس یوتھ کو اس چیز کو کرنے پہ کریں؟ کیونکہ ہم ایوری ون نوز کہ ہماری یوتھ آج کل کس سائڈ پہ جا رہی ہے. تو ہاؤ آر یو پلاننگ ٹو میک دم انڈرسٹینڈ دا ڈیپر اینڈ دا پرفیکٹ؟ دیکھیے اس کی ایک، جیسے میں نے کہا کہ جو ٹریڈیشنل پارٹیز ہیں ان کا ایک بڑا یہ چیلنج ہوتا ہے کہ ان کے اندر پہلے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو یو ہیو ٹو میک ایکسٹرا اسپیس، یو ہیو ٹو میک ایکسٹرا ایفرٹ ٹو میک اسپیس فار دا نیو پیپل. ایک ایسی اینٹی ہے کہ جو بالکل خالی تھی تو اس کے اندر تو اسپیس ہی اسپیس تھی کہ اینی ون کوڈ گو. تو یہ پچھلے 20 سال میں ایک نئی یوتھ بلج سوسائٹی میں ایمرج کی ہے اور اس میں اب سب پارٹیز کوشش کر رہی ہیں. اگر آپ دیکھیے ہماری پارٹی بھی جو ہے اس میں بہت سارے ینگ ایم این ایز آئے ہیں اور خاص طور پہ ہماری جو ینگ فیمیل ایم این ایز ہیں اس میں کئیوں کا میں نام لے سکتا ہوں کہ وہ دے آر ویری ایکٹیو. بہت اب وہ رول ماڈل ہیں یوتھ کے لیے، کس طرح وہ اچھا کام کر رہی ہیں. تو اسی طرح دیگر جو پرانی پارٹیز ہیں وہ بھی اب اسپیس کریٹ کر رہی ہیں. لیکن میں یوتھ کو صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیے یو ہیو ٹو لرن تھرو ایکسپیرئنس آلسو. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ نیور گیٹ کیریڈ اوے بائی ریٹورک. کسی بھی پارٹی کے لیے سب سے بنیادی شرط اس کی پرفارمنس ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ میں بغیر نام لیے کہوں گا کہ اگر کوئی شخص 4 سال تک سیاہ اور سفید کا مالک رہا ہو اور اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ جب چاہتا تھا قانون 10 منٹ میں بلڈوز کر کے پاس کرا لیتا تھا، وہ جس کو چاہتا تھا پکڑ کے جیل میں پھینک سکتا تھا.
آج اگر ان سے یہ سوال کرے کوئی کہ آپ 4 سال میں بتائیے کہ کراچی سے پشاور تک کوئی ایک منصوبہ ہے جسے ہم آپ سے منسوب کر سکیں کہ آپ نے یہ بنایا، تو کیا جواب ہوگا ان کا؟ ایک منصوبہ نہیں ہے کہ جو وہ دکھا سکیں کہ یہ میں نے کنسیو کیا، یہ میں نے بنایا۔ میں آپ کو درجنوں منصوبے بتا سکتا ہوں کہ جو ہم نے 4 سال کی اس قلیل مدت میں یا اس سے بھی کم مدت میں پاور سٹیشن جو ہے 11,000 میگا واٹ پاکستان میں نئے پاور سٹیشنز لگائے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں۔ آج دیکھیے پاکستان 2013 میں جہاں تھا اور آج کہاں ہے۔ ٹوڈے وی آر ایٹ اے تھریش ہولڈ آف اے کنیکٹیوٹی ریولیوشن۔ میں کراچی جاتا ہوں، مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ آج ہم فیملی کے ساتھ لاہور، اسلام آباد یا ناردرن ایریاز بائی ایئر نہیں جاتے، ہم کار میں جاتے ہیں کیونکہ موٹر ویز بن گئی ہیں۔ آج ملتان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ہم 2.25 گھنٹے میں لاہور پہنچ جائیں گے۔ ڈیرہ بگٹی سے مجھے نوجوان ملے، وہ کہتے جی ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم صبح نکلیں گے، دوپہر کو لاہور میں کڑھائی کھائیں گے اور رات کو واپس ڈیرہ بگٹی آ جائیں گے۔ ایک کنیکٹیوٹی ریولیوشن ہے، اس لیے کہ 3 سال میں یہ بڑے بڑے منصوبے جو موٹر ویز کے ہیں وہ بن گئے۔ تو بات ہے ڈیلیوری کی۔ اسی طرح یونیورسٹیز ہیں، ہم نے کم از کم ان 4 سالوں میں 40 سے زیادہ نئے کیمپس کھڑے کر دیے جو ملک کے اندر موجود تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کرے، لیکن یہ کمپٹیشن جو ہے ڈیلیوری کے اوپر ہونا چاہیے، پرفارمنس کے اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں کریں گے بات ایبسٹریکٹس میں کہ غلامی آزادی، تو میرا خیال ہے کہ ایک ملک جو ایٹمی طاقت ہے، اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ وہ غلام ہے تو یہ اس کی توہین ہے۔ آپ اپنی قوم کی جو سیلف امیج ہے اس کو شیٹر کر رہے ہیں۔ وائی آر یو میکنگ یور پیپل بلیو دیٹ دے آر سلیوز؟ وی آر ناٹ سلیوز، وی آر اے ساورن کنٹری، وی آر اے نیوکلیئر پاور۔ اگر ہم میں کوئی کمی بھی ہے تو لیڈر کا کام ہے تو اس کو اونچا کر کے بتائے کہ نہیں تم جیسا کوئی نہیں ہے، بجائے یہ کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ نہیں امریکہ کا ایک انڈر سیکرٹری تمہاری حکومت بدل سکتا ہے۔ کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر امریکہ کا انڈر سیکرٹری حکومتیں بدل سکتا ہوتا تو آج ساری دنیا میں امریکہ کی حکومتیں ہوتی، ایسے تو نہیں ہوتا۔ So due to the shortage of time, we have to this will be an ongoing thing, week in week out, and we have got your details. ہم آپ کو بلاتے رہیں گے۔ ایسے سب یہ یونیورسٹیاں صرف ڈیولپڈ ایریاز میں تھیں یا یہ لیس ڈیولپڈ؟ نہیں، دیکھیے ہم نے تو جو ایک ہماری بڑی حکمت تھی، ہماری جو ایک اسٹریٹجی تھی وہ یہ تھی کہ انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو ایجوکیشن کے ذریعے مین اسٹریم کیا جائے، اور کم از کم 40 ہم نے نئے کیمپسز کھولے۔ میں مثال کے طور پہ خود پشین گیا، نوشکی گیا، وٹ گیا، خزدار گیا، گوادر گیا اور کئی اور پسماندہ علاقوں میں گیا جہاں پہ میں نے اپنے ہاتھ سے کیمپس کھولے۔ اور مجھے آج بھی میں بھول نہیں سکتا کہ پشین میں جب ہم نے کیمپس کھولا تو ایک لڑکی جو وہاں لیب میں کام کر رہی تھی، تو میں نے اسے پوچھا کہ ہاؤ ڈو یو فیل، آر یو ہیپی؟ تو شی اسٹارٹڈ کرائنگ۔ تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ میں نے تو اس سے ایک اچھا سوال کیا، یہ رونے لگ گئی ہے۔ وہ کہتی سر میں نے FSC پاس کی تھی 3 سال پہلے اور میرے ماں باپ مجھے کوئٹہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو آئی گیو اپ دیٹ آئی کین ایور بی اٹینڈنگ اے یونیورسٹی۔ میں نے اپنا وہ خواب دفن کر دیا تھا۔ تو اس یونیورسٹی کیمپس کھلنے سے میرا وہ خواب زندہ ہو گیا، میں آج دوبارہ یونیورسٹی میں ہوں۔ اینڈ آئی واز سو اوور ویلمڈ کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ یو آر ایبل ٹو ٹچ سم ونز لائف ان دس وے، کہ ایک ٹرانسفارمیشن اس کی زندگی میں ہے۔ اور اس طرح ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جو نہایت پسماندہ علاقوں میں تھے، ہم نے جو پروگرام شروع کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک کیمپس ہونا چاہیے۔ اور آج یہ ہمارے کئی سکرات بکرات بحث کرتے ہیں جی آپ نے کیمپس کیوں کھولے، کوالٹی پہ توجہ دیں۔ ہمارا جو ویژن تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان نیڈز 2 ٹائپس آف یونیورسٹیز۔ 1 ایکسیس یونیورسٹیز، کہ آپ ایک بیسک ایکسیس دیں نوجوانوں کو کہ وہ ایک بیسک ہائر ایجوکیشن لے لیں، اور دوسری جیسے برٹش فٹ بال لیگ میں ایک پریمیئر لیگ ہوتی ہے، پھر آپ 12-15 یونیورسٹیز کی ایک پریمیئر لیگ پیدا کریں کہ جو ورلڈ کلاس یونیورسٹیز بنے، تاکہ جنہوں نے اور اوپر جانا ہے وہ ان کے اندر آ جائیں۔ تو لہٰذا ہم جب تک یہ 2 ٹریک سسٹم نہیں رکھیں گے جس سے کہ ایک طرف اپنے نوجوانوں کو جو غریب علاقوں میں ہیں، پسماندہ علاقوں میں ہیں، بیسک
سہولت دیں کہ وہ کم از کم یونیورسٹی کی بنیادی تعلیم لیں تاکہ 16 سال کی تعلیم لے کے وہ اچھی جاب کے اہل ہو سکیں. وہ اعلیٰ تعلیم کو اگر پی ایچ ڈی کرنا چاہ سکتا ہے جاتا ہے تو اس کے لیے اہل ہو جائے, وہ اور اسکالرشپس لے سکے. لیکن اگر وہ نہیں ہوگی تو ادھر ضائع ہو جائے گا. میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ ہمارے نارووال میں دیر واز نو یونیورسٹی, سو وی اوپنڈ ون یونیورسٹی, University of Narowal, and today there are 5,000 students of which 80% are girls. اور جو میرٹ ہے یونیورسٹی آف نارووال کا وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کے برابر ہے, جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ان پسماندہ علاقوں میں اتنے ذہین بچے اور بچیاں تھے. اگر یہ یونیورسٹی نہ بنتی تو یہ ایف ایس سی کر کے گھر بیٹھ جانا تھا انہوں نے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پاکستان میں جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کا ایک بہت بڑا لیور ہے وہ ایجوکیشن ہے, اور ہمیں اسے پوری طرح استعمال کرنا چاہیے. سر میرا کویسچن یہ تھا کہ آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ چائنا نے جو سی پیک کے تھرو 30 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہمارے ملک میں, تو سر کیا اب اگر فیوچر میں یہ پروجیکٹ شروع بھی ہو جائے تو سر کیا آپ کی سوچ ہے کہ یہ جو چائنیز یا اور پروڈکٹ ہمارے کنٹری میں آ جائیں گے تو یہ ہمارے مارکیٹ کو اوور ٹیک کر لیں گے, مطلب ہماری جو چھوٹی چھوٹی بزنسز ہے ان کو اپنے اندر انگلف کر لیں گے؟ جیسے اگر آپ سر اسلام آباد میں نزدیک کے آپ پارا مارکیٹ یہاں پہ جائیں تو آپ کو سر ہر جگہ چائنیز پروڈکٹ دکھیں گی. پاکستانی جو اسمال انڈسٹری ہے وہ تقریباً کلوز ہو چکی ہے. سر دوسری بات یہ کہ ہم کب اپنی برانڈنگ پہ کام کر سکتے ہیں؟ مطلب ہم دوسرے برانڈ کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی برانڈ کیوں نہیں اوپن کر رہے اپنی اکانومی کو؟ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو وار ہے دنیا کی ابھی اس کی تو ایک اکنامک وار ہے, تو اگر ہم نے خود کو اکنامک میں اسٹرانگ کرنا ہے تو سر ہم اپنی برانڈنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ دوسری ریپڈ ہماری جو انڈسٹریلائزیشن ہے اس پہ ہم بالکل فوکس نہیں کر رہے ہیں, تو اگر ہم ایک ریپڈ انڈسٹریلائزیشن پہ فوکس کریں تو ہماری جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی, تو ہم باقی کا مقابلہ کرتے ہیں. آپ کے بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے پہلی بات یہ کہ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کے 3 مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ تھا 2020 تک جس میں ہم نے انفراسٹرکچر بنانا تھا, چونکہ پاکستان میں اس کی کمی تھی اور ہمارے پاس فائنینسنگ نہیں تھی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. تھر میں ہمارے پاس اتنا کوئلہ ہے جس کی انرجی ویلیو سعودی عرب اور ایران کے تیل کے ذخائر کے برابر ہے, اور وہ 70 سال سے دفن تھا, ہم اسے بروئے کار نہیں لا سک رہے تھے. سی پیک کے نتیجے میں چائنا نے ہمیں ٹیکنالوجی دی اور فائنینسنگ دی جس سے ہم نے کوئلے کی وہاں پہ مائننگ کی اور وہاں پہ پاور پلانٹ لگایا. اب تھر کے کوئلے سے ہم اگلے 400 سال کے لیے اپنی توانائی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں. تو یہ انفراسٹرکچر کے اس طرح کے منصوبے لگے جن کو ہم خود اپنے وسائل سے نہیں بنا سکتے تھے, اور یہ چین کی ایک بہت بڑی ہمارے لیے مدد تھی. پھر جو توانائی کے منصوبے ہیں اس کی پالیسی موجود تھی لیکن کوئی اس میں آنے کے لیے تیار نہیں تھا, چونکہ پاکستان کو وہ ایک ہائی پولیٹیکل رسک یا سیکیورٹی رسک کنٹری سمجھتے تھے. سو مچ سو کہ خود پاکستانی انویسٹر آنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو اس موقع پہ چین نے اپنے انویسٹرز کو کہا کہ نہیں آپ جائیں پاکستان کی مدد کریں, تو وی آر گریٹفل کہ وہ آئے, اس سے یہ منصوبے لگے اور ہمیں توانائی ملی. جو آپ نے ایکسپورٹس کی بات کی, دیکھیے ہم نے کبھی توجہ نہیں کی کہ چائنا 2,500 ارب ڈالر کی ہر سال درآمد کرتا ہے, امپورٹ کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری چائنا کو ایکسپورٹ کتنی ہے ٹوٹل؟ $3 بلین. یعنی کہ 2,500 ارب ڈالر چین پوری دنیا سے امپورٹ کرتا ہے, اور ہم نے کبھی اس کو توجہ نہیں دی, اس مارکیٹ کو دیکھا ہی نہیں ہے. ہم صرف کچھ یورپ کو بیچتے ہیں, کچھ امریکہ کو بیچ کے فارغ ہو جاتے ہیں. ہمارے بازو میں ہمسائے میں اتنا بڑا ایک انجن ہے اکانومی کا جس میں 2,500 ارب ڈالر کی امپورٹ ہو رہی ہے, اور ہم نے کبھی یہ اپنے آپ کو نہیں سوچا کہ اس میں ہم کیسے گھس سکتے ہیں. تو اس لیے یہ ہماری ماضی میں ناکامی رہی ہے, اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اب پورا کریں, اور ہم اپنے چیمبرز کو, پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بجائے یہ دیکھیں کہ چائنا آپ کو کیا بیچ رہا ہے, آپ بھی تو دیکھیں نا کہ آپ چائنا میں کیا بیچ سکتے ہیں, تو تبھی اس کو بیلنس کریں گے. اور جو آپ نے برانڈنگ کی بات کی, دیکھیے اگر آپ کا وزیر اعظم خود انٹرنیشنل کانفرنسز میں کھڑے ہو کے کہے گا کہ وی آر دا موسٹ کرپٹ کنٹری, وی آر دا موسٹ منی لانڈرر کنٹری, تو آپ کا کیا برانڈ چلے گا؟ سر آپ نے ترقی کی بات کی, اکنامک, پالیٹکس, اس کے بعد روڈز, اس کے بعد آپ نے ٹریڈیشن, تجارت, اس کی بات کی.
سر پاکستان جو ہے ایک اسلامک کنٹری کے نام سے جو ہے یاد کیا جاتا ہے. تو سر پاکستان میں فحاشی اور پاکستان میں جو اگر ہم ایجوکیشن کو دیکھیں تو لوگوں میں طبقات پیدا کرتے ہیں. اکنامک کے ذریعے لوگوں میں طبقات پیدا ہو رہے ہیں. پالیٹکس کے ذریعے لوگوں میں جو ہے نا مختلف رائے آتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. تو سر پاکستان تو جو ہے نا اسلامک کنٹری کے نام سے اگر ہم یاد کریں گے تو ترقی تو یہ نہیں ہے کہ ہم روڈ بنائیں, ترقی تو یہ نہیں ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ تجارت کریں, امریکہ کے ساتھ تجارت کریں. سر ترقی تو یہ ہے کہ پاکستان کو جو غریب عوام ہے اس کو خوشحالی ملے, اس کو روٹی کپڑا مکان ملے, جو نہیں مل رہے ہیں. ایجوکیشن کے ذریعے اس کے ذہنی جو ترقی وہ نہیں مل رہی ہیں, اور اس کے جو نا مطلب ذہنی لحاظ سے وہ جو نا پورا کے پورے غلام ہیں. صرف جسمانی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو پورے انگریز دکھائی دیتے ہیں. تو سر اس کا وجہ کیا ہے؟ کیا پاکستان سر کسی اور سسٹم کے مطابق چلتا ہے؟ سر آپ نے سٹارٹ میں ایک نظام کی بات کی, تو اگر ہم کہیں کہ انسان کا جو جسم ہے اس میں تھوڑا سا خراش آ جائے پورے جسم کو درد ہوتا ہے, لیکن پاکستان کا تو پورا سسٹم ہی تباہ و برباد ہے سر. تو اس کو ٹھیک کرنا اور اس کو سر کتنا ٹائم لے گا اور اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ کی بعد میں وہ morality کیسے ریفریم کی جا سکتی؟ آپ نے جو بات کی اس کا کرکس یہ ہے کہ پاکستان میں غربت ہے, پاکستان میں بے روزگاری ہے. اگر آپ نے غربت کو دور کرنا ہے, آپ نے بے روزگاری کو دور کرنا ہے, تو کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے وسائل چاہیے, اس کے لیے مضبوط معیشت چاہیے. اور میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہم ایک نظریاتی ملک ہیں, ہماری ایک پہچان ہے, ہمارا ایک دین ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم نے میرے خیال میں اپنے دین کا تصور بڑا محدود کر دیا ہے. ہم نے دین کو چند عبادات کے ساتھ یا اس کی عملی شکل کے ساتھ کر دیا ہے, لیکن جو دین جتنا عبادات پہ ہے اتنا ہی معاملات پر بھی ہے. میں آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے. آپ اگر یورپ میں چلے جائیں, امریکہ میں چلے جائیں, ان کے پبلک ٹوائلٹس میں چلے جائیں, ان کے محلوں میں چلے جائیں, تو لگے گا کہ شاید ان کے نبی نے ان کو کہا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. آپ ہمارے بازاروں میں آ جائیں, ہمارے محلوں میں آ جائیں, ہمارے پبلک ٹوائلٹس میں چلے جائیں, تو نعوذ باللہ یہ لگے گا جیسے ہمارے نبی نے ہمیں یہ کہا ہے کہ گندگی نصف ایمان ہے. ہم نے اس کے بالکل الٹا عمل کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ملاوٹ کرتا ہے, جو ناپ تول پورا نہیں کرتا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج آپ مجھے بتائیے کہ پورے راولپنڈی اسلام آباد شہر میں آپ میں سے کوئی مجھے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے جناب فلانی دکان پہ چلے جائیں, آپ کو ایک گلاس پورا خالص دودھ کا ملے گا وہاں سے؟ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے نا. لیکن آپ اگر ان ممالک میں چلے جائیں جنہوں نے ترقی کی ہے, تو میں آپ کو یہاں بیٹھ کے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو دودھ کا وہی گلاس ملے گا جو باہر لکھا ہوگا پیکٹ کے کہ یہ اس طرح کا دودھ کا گلاس ہے. اصل ہمارے مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے تصور کو بہت محدود کر دیا. دیکھیے آج کے دور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی تو آپ کو اللہ تعالیٰ وہ معجزہ بھی دے سکتے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا عصا پھینکتے تو وہ شیر بن جاتا. آپ کو اللہ تعالیٰ وہ معجزہ بھی دے سکتے تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ آپ کسی مردہ کو پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا, یا آپ کسی پتھر کو پھونک مارتے وہ انسان بن جاتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا معجزہ دیا, قرآن مجید کا معجزہ دیا, اور وہ اس بات کی نشانی تھی کہ آنے والا دور جو ہے علم کا دور ہے. اور جب تک مسلمانوں نے علم کے میدان میں بالادستی رکھی, علم کے میدان میں اور فکر کے میدان میں بالادستی رکھی, جب تک دنیا کے تمام سائنس کے کلیے مسلمان سائنسدان پیدا کرتے تھے, اسلام کی تہذیب کو بھی غلبہ حاصل تھا. اور جب ہم نے علم اور فکر کے میدان میں اپنی قیادت کو چھوڑ دیا اور ہم غیروں کے محتاج ہو گئے تو ہماری قیادت بھی ختم ہو گئی. تو لہٰذا میرے خیال میں آج سب سے بڑا جو چیلنج اسلامی تہذیب کو درپیش ہے کہ ہم علم اور تحقیق اور سائنس کے شعبے میں کیسے اپنی بالادستی واپس حاصل کریں. میں اس بات پہ بحث کر سکتا ہوں کہ قرآن پاک جتنی بڑی ہدایت کی بھی کتاب ہے لیکن وہ سائنس کی بھی کتاب ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ سائنس کے کلیے بیان کیے ہیں جو 1400 سال پہلے انسانوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے تھے. تو ایک ایسا مذہب کہ جس نے سائنس کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنی نشانی کے لیے 2 صفتیں بیان کی ہیں. اس میں نشانیاں ہیں بصارت والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے. ہم نے بصارت پہ پردہ ڈال دیا اور عقل پہ تالا لگا دیا تو ہم آج اس حال میں پہنچ گئے ہیں. تو ہمیں اپنی آنکھوں کو کھولنا ہے, دنیا کا مشاہدہ کرنا ہے, اور عقل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہمیں جوابات تلاش کرنے ہیں ان گتھیوں کے جو ہمارے گرد ہیں. اور اگر ہم اس انداز میں ان مسئلوں کو حل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں تعلیم دی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہ کر لیں. لیکن بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اسلام کا جو تصور ہے اسے بہت محدود کر دیا ہے. اور جو قرآن پاک نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ اگر تم خلیفہ ہو تو تم دنیا میں بہترین امت بنو. دنیا میں بہترین امت بننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیانتداری میں سب سے آگے ہوں, آپ محنت میں سب سے آگے ہوں, آپ تحقیق میں سب سے آگے ہوں, آپ جستجو میں سب سے آگے ہوں, آپ ہر شعبے کے اندر دنیا کی بہترین صلاحیت پیدا کریں, تبھی تو آپ بیسٹ ہوں گے نا. اللہ نے کہا کہ وی کریٹڈ یو ان دا بیسٹ فارم, لیکن ہمیں جو بہترین فی احسن تقویم, لیکن ہم نے اپنے آپ کو بہترین فارم میں ڈال لیا تو اسی لیے ہم دھکے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے کچھ ایک سیکنڈ, لیٹس ٹیک ون فرام دا بیک. جی سر میں ایک کویشچن پوچھوں گا. میرا کویشچن تھوڑا لینتھی ہے لیکن آپ نے سر آپ نے ایک بات کی کہ ڈیکیڈ آف دا ڈیولپمنٹ, تو اس میں آپ نے بات کی کہ ایک سیاسی ناہمواری ہوئی, سیاسی ناہمواری آئی اور جس کا نتیجہ ہمیں مشرقی بنگال کی شکل میں آخر میں ہم نے بھگتنا پڑا. میرا کویشچن یہ اور میری رائے بھی, میرا مطلب سوچ بھی یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی ناہمواری کے ساتھ ساتھ ایک معاشی ناہمواری بھی تھی, کیونکہ جو شیخ مجیب الرحمن ادھر آ کے اسلام آباد کی نہیں, میں نے معاشی ناہمواری کی بات کی تھی. اس پہ وہ کہتے تھے کہ مجھے اسلام آباد کی سڑکوں سے پرسن کی بو آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس کی پرسن کے جو ریسورسز تھے ہم اس کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. آج کل وہی جو آپ نے دوسری بات بھی کی تھی کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف دا ویلتھ, آپ نے یہ بات بھی کی. سر میرا کویشچن جو ہے وہ ان 2 بیسز پہ ہے کہ آج کل جو ہم کر رہے ہیں اس بلوچستان کے اندر جتنی ریسورسز ہیں, کے پی کے اندر جتنی ریسورسز ہیں, بلوچستان کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا تو اپنا مقدمہ لڑے گا, میں کے پی سے ہوں تو میں اپنا کر لوں گا. سر میں پاکستان انرجی بک سے تھوڑے سے آپ کو ڈیٹا پیش کر رہا ہوں کہ اس کے باوجود ہمیں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ہم دوبارہ اس طرف نہیں جا رہے. جس طرح کہ فار ایگزامپل آئل, تو کے پی 50,000 بیرل آئل پر ڈے پرووائڈ کرتی ہے, پاکستان کے ٹوٹل 50% جتنی آئل ہے اس میں سے ایڈ کرتے ہیں, اور اس میں پاکستان میں پوری 5 آئل ریفائنریز ہے اور کے پی میں ایک بھی نہیں ہے. اس میں سے ہے پارکو ملتان میں ہے, بیکو بلوچستان میں ہے, اٹک ریفائنری پنجاب میں ہے, پاکستان نیشنل ریفائنری کراچی میں ہے. تو کیا 50% آئل پرووائڈ کرنے والی صوبے کی یہ حق نہیں بنتی کہ وہ مطلب ایک ریفائنری اس میں ہے اور اس میں ادھر کے لوگ کام کریں. دوسری بات میری بجلی کے اوپر ہے. آرٹیکل 161 کلاس 2 کی تحت نیٹ ہائیڈل پروفٹ, اس میں ہمارا بنتا ہے کے پی کا 750 ارب روپے. آج تک کے پی کو وہ نہیں مل رہا وفاق سے. ہم 20 ارب یونٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں اور ہم پیدا کر رہے ہیں 1.85 روپے پر یونٹ, جو کہ پورے پاکستان میں ہم LNGP بناتے ہیں تو وہ 22 روپے اور ہمیں واپس 22 میں ملتے ہیں. تیسری بات, اس میں ہے 22 ہائیڈرو پاور اسٹیشن ہے پاکستان میں, اس میں سے 14 کے پی میں ہے, لیکن وابڈا ہاؤس پھر بھی لاہور میں ہے. چوتھی بات یہ ہے میری کہ واٹر جو 1991 میں جو ایکارڈ ہوئی تھی, اس کے مطابق 4 کنال بننے تھے. ایک چشمہ رائٹ کنال, رینی کنال جو سندھ کا تھا, تل کنال جو پنجاب کا تھا, کچی کنال جو بلوچستان کا تھا. تینوں بنے ہیں لیکن کے پی کا ابھی تک وہ جو رائٹ چشمہ کنال ہے ابھی تک نہیں بنا. تو جہاں تک 91 سے لے کر ابھی تک جتنی بھی ہوئی ہے نا سر آخری پوائنٹ ہے سر, جتنی بھی ہوئی ہے اس میں ہمارے کے پی کے بنتے 680 ارب روپے 1991 سے ابھی تک وہ ہمیں نہیں ملے. آخری پوائنٹ ہے سر, ٹوبیکو 90% جتنی پاکستان کی ایکسپورٹ ہے اس میں سے 90% کے پی سے ہے, لیکن اس کو کیش کراپ سے نکالا گیا ہے اور جتنی فیکٹریز ہے وہ ساری کشمیر میں ہے. تو سر یہ ہم دوبارہ اس ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یا ہم اس کو کہتے ہیں معاشی ناہمواری کی طرف نہیں جا رہے, ہم دوبارہ اس آگے آپ کا. دیکھیے آپ نے ایک بہت اہم بات کی جو میں نے بھی کہی تھی کہ جب آپ معاشی ناہمواری پیدا کریں گے
تو اس سے سیاسی محرومیاں جنم لیتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ہائیڈل پروجیکٹ کا مسئلہ ہے، نیٹ ہائیڈل پروفٹ کا مسئلہ تھا، تو مجھے یہ کہتے ہوئے بڑی خوشی ہے کہ یہ ہماری حکومت کو اعزاز حاصل ہوا ہے، اور اس بات کی گواہی آپ کو پرویز خٹک صاحب دیں گے کہ یہ ہماری PMLN کی گورنمنٹ تھی جس نے بڑے سالوں کا جو خیبر پختونخوا کا ہائیڈل پروفٹ کا مسئلہ تھا اسے حل کر کے، اگرچہ وہاں پہ سیاسی مخالف حکومت تھی، اس کو یہ حصہ دیا۔ اسی طرح جو آپ نے چشمہ رائٹ بینک کنال کی بات کی، مجھے خوشی ہے کہ یہ بہت عرصے سے مسئلہ جو ہے پھنسا ہوا تھا، یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہوا ہے۔ ابھی ہم نے CDWP کے اندر اس منصوبے کی منظوری دی ہے، اور اب اگلے مہینے ایکنیک سے اسے ہم منظور کر کے اس پہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے جہاں تک یہ بات کی کہ جو وابڈا ہاؤس لاہور میں کیوں ہے، یہ ایوب خان کے زمانے میں بنا، لیکن اس وقت یہ واٹر اینڈ پاور اتھارٹی ہوتی تھی، تو اس میں صرف بنیاد صرف ہائیڈل پاور نہیں تھی، اس میں جو پاور ہے، الیکٹریسٹی ہے، اس کا شاید مرکز چونکہ ڈسٹریبیوشن سینٹر کے قریب سمجھ کے انہوں نے بنایا ہو، یہ وہ بتا سکتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن دیکھیے یہ بات آپ کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جتنے بجلی کے منصوبے ہیں یہ صوبائی آمدن سے نہیں بنتے، یہ وفاقی حکومت نے بنائے ہیں، چاہے وہ تربیلا ڈیم ہے، چاہے وہ داسو کا ڈیم ہے، یا کوئی بھی ڈیم جو ہے، اور یہ بنتے ہیں کہ جہاں پر جس توانائی کے ذخیرے، بجلی پیدا کرنے کے ذخیرے کی بنیاد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے تھر کول سے بجلی پیدا کرنی ہے تو اس میں آپ کوئی صوبائی کوٹے کی بات نہیں کریں گے، وہ سندھ میں ہی لگے گا اور وہ تھر میں ہی لگے گا۔ لیکن اگر آپ نے انڈس ریور کے پانی سے بجلی پیدا کرنی ہے تو جہاں پہ وہ پانی گزرتا ہے وہ وہیں پہ وہ منصوبہ لگے گا، اور اس میں آپ سرمایہ کاری کریں گے، لیکن اس کی بجلی پورے ملک کو جائے گی۔ اگر آپ نے کراچی کے اندر پورٹ بنائی ہے تو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف ایک صوبے کے لیے رہے گی، یقیناً اس پورٹ سے جو سامان ہے وہ پورے ملک کے اندر جائے گا۔ تو لہٰذا جو بنیادی انڈاؤمنٹس ہوتی ہیں ان کو ڈیولپ بھی کیا جاتا ہے اور وہ پورے ملک کے لیے کارآمد بھی ہوتی ہیں۔ تو خیبر پختونخوا کو تو ہم نے اپنے دور میں جب حکومت تھی اس کے باوجود وہاں پہ بے شمار یونیورسٹیز بنائیں، اور جو حصہ وفاقی حکومت کا تھا وہ بنایا۔ اس سال بجٹ میں، ڈیولپمنٹ بجٹ میں 120 ارب روپیہ بلوچستان کا ہے، جبکہ پنجاب کے لیے غالباً 60 ارب روپیہ ہے۔ سو پنجاب کا جو شیئر ہے ڈیولپمنٹ بجٹ میں اس سے دگنا 120 ارب روپیہ بلوچستان کے لیے اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہاں کی محرومی کو ہم دور کریں، اور شاید اگلے چند سالوں تک ہمیں ایسا ہی کرنا پڑے گا تاکہ وہ ہمارے برابر آئے۔ آپ نے ایجوکیشن کے بارے میں بات کی، اور آپ نے اپنے ناروال کے بارے میں بات کی کہ آپ نے وہاں پہ کام کیا۔ میں سیالکوٹ سے ہوں اور ہم سیٹسفائی ہیں، جیسے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ آپ نے ناروال میں ماشاء اللہ بہت اچھا کام کیا۔ لیکن سر لاسٹ 15 ایئرس کی ہی بات کی جائے تو اس لاسٹ 15 ایئرس میں دونوں مین پارٹیز جو آج کل جن کی حکومت جو مانی جا رہی ہیں، اور دونوں مین پارٹیز کی حکومت رہی، لیکن لاسٹ 15 ایئرس میں جو سیالکوٹ ایک مین سٹی ہے ہمارے پاکستان کا، اس میں ایک یونیورسٹی جو کیوں نہیں بن سکی، ایئرپورٹ بن گیا، ایک مین یونیورسٹی کیوں نہیں بن سکی کہ جس پہ ہم لوگ ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پہ جا سکیں۔ اور پھر وہاں پہ بہت سے ولیجز سے سیالکوٹ تک آنے کے لیے جو لوگ سیالکوٹ میں آ کے ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، جیسے چوئنڈا سے سیالکوٹ کی روڈز ہیں وہ اتنی خراب ہیں، وہاں پہ لوگ اب اس وجہ سے بھی نہیں نہ اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں، وہاں پہ تو بس مرنے کا ہی وہ اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے کہ بھائی کبھی بھی کوئی گاڑی اٹھ جائے۔ اور سر یونیورسٹی جو سی ہے، اب میری ایک بات ہے کہ یہ جو لاسٹ 2 مین پارٹیز یہاں پہ لاسٹ 15 ایئرز میں رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کی حکومت رہی ہے، تو دونوں مین پارٹیز کیا سیالکوٹ میں کوئی اچھی یونیورسٹی نہیں بنا سکی؟ تو میرے خیال میں تو دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے کام سے سیٹسفائی نہیں۔ لیکن تیسری پارٹی بھی 4 سال رہی ہے، وہ بھی نہیں بنا سکی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں سے آپ کو یونیورسٹی آف ناروال آنا چاہیے۔ میں آپ کو دیکھیے جو وہاں پہ یونیورسٹیز تو ہیں، مثال کے طور پہ ایک وومن یونیورسٹی ہے، ایک یونیورسٹی سیالکوٹ بھی شاید ہے، اس کا اشتہار میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ اور ہونی چاہیے۔ ایک بڑی وجہ اس کی کیا ہے، دیکھیے میرے ہاں 3 یونیورسٹیاں اس لیے بنی کہ وہاں کے لوگوں نے سیکریفائس کی۔ میں نے جب بھی ان سے یہ کہا کہ ہمیں 100 ایکڑ زمین چاہیے، اگرچہ ہم نے انہیں کمپنسیٹ کیا، لیکن لوگ بڑے ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ذمہ دار ہیں، انہوں نے ہمیں زمین کا عطیہ دیا، اور مجھے
جو ایک دو کیسز کا یہ پتہ ہے کہ ہم نے ایک دو دفعہ وہاں پہ فنڈ بھی رکھے ہے، لیکن وہاں پہ جو انتظامیہ ہے وہ زمین لینے میں ناکام رہی، چونکہ وہ بہت زیادہ مہنگی شاید ہے وہاں کی زمین، وہ نہیں مل سکی. لیکن اب بھی ایک پروجیکٹ ہے جس میں کہ ایک بڑی اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی بنا رہے ہیں، ہم نے اس دفعہ بجٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے ایک. جی دیکھیے نہیں سنو دیکھیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ بیوٹمز ہیں، بلوچستان یونیورسٹی آف آئی ٹی اینڈ مینجمنٹ سائنسز، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بیوٹمز، لمز اور آئی بی ایس سے ایک ڈگری بھی کم نہیں ہے. وہاں پہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ سے ملیں، وہاں پہ آپ جا کے ان کا معیار دیکھیں، بہترین، بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ کوئٹہ میں اتنے انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس اور اتنا اچھا. آپ وہ جو ان کی وومن یونیورسٹی ہے کوئٹہ کی، اس میں جا کے دیکھیں 8,000 بچیاں وہاں پہ پڑھ رہی ہیں. اسی طرح جو میں نے آپ کو مثال دی کہ ہم نے اتنے نوشکی میں، پشین میں، وارڈ میں، خزدار میں، گوادر میں، ڈیرہ مراد جمالی میں، قلعہ صاحب، مسلم باغ، سیف اللہ، ہر جگہ، تربت میں بہترین یونیورسٹی ہر جگہ کھولی ہے. تو اب بلوچستان کا ایک نیا فیس بھی ابھر رہا ہے. یقیناً ماضی میں محرومی رہی ہے، لیکن اب ایک نیا وہاں پہ چہرہ ابھر رہا ہے، اسے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. تو آپ کے لیے سر دعا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم نہیں ہوں گے سینچری میں جب پاکستان، سر ہماری دعا ہے آپ کے لیے سر کہ آپ سینچری بھی دیکھیں سر. اور دوسرا سر میرا یہی ہے کہ سر جتنی بھی پولرائزیشن ہو رہی ہے سر، وہ ہماری پولیٹیکل سر، وہ اکانومی کے لیے سر بہت بیڈ چیز ہے سر. تو سر کیا ہماری سیاسی قیادت کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم آپس میں نہیں بیٹھتے، ڈیڈ لاک ہوتا ہے تو کسی کو ویکیوم ملتا ہے سر. دیکھیے اسی لیے ہم نے مسلسل یہ کہا ہے کہ ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، ایک مساق معیشت ہونا چاہیے. ہم آپس کے اختلافات کو ملک کی معیشت کے اوپر وبال نہ بنائیں. اور آج بھی ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو قومی مسائل ہیں ان کو ہم سب کو مل کر ایک قومی جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب میں کوئی فرق نہیں ہے کون کیسا، ایمان سب کا ایک جیسا ہے، سب کی وطنیت ایک جیسی ہے. ہماری سوچ فرق ہو سکتی ہے. آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے، ایک بندہ کہے گا جی موٹر وے سے چلیں تیز چلیں گے، دوسرا کہے گا نہیں جی جی ٹی روڈ سے چلیں پٹرول کم خرچ ہوگا لیکن تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا، تیسرا کہے گا نہیں جی جہاز سے چلتے ہیں ذرا جلدی پہنچ جائیں گے. اب اگر کوئی ایک بندہ کہے کہ لاہور جانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور باقی سب آپ کافر ہیں جو میرے طریقے سے اختلاف کرتے ہیں، تو شاید درست نہیں ہے. پاکستان پائندہ باد.